السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میں 8ویں جماعت کے جغرافیہ کا سبق نمبر 2 زمین کا اندرونی حصہ انٹیریئر آف دا ارتھ کا سوال جواب لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے پہلے ہم نے اس کے ایکسپلینیشن کا ایک ویڈیو تیار کیا تھا، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ کچھ پریشانیاں آ رہی تھیں اس ویڈیو کو پلے ہونے میں، لیکن ابھی وہ غالباً دور ہو چکی ہیں اور اسموتھلی ویڈیو چل رہا ہے۔ آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کی ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دیں گے۔ آئیے ہم سوال جواب حل کرتے ہیں۔ صحیح متبادل کے چوکون میں نشان لگانا ہے صحیح کا۔ قصر عرض کی 2 تہیں ہیں۔ قصر عرض یعنی زمین کا جو اوپری حصہ ہے اس کی 2 تہیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ صحیح جواب ہے سیکنڈ آپشن، بر اعظمی اور بحر اعظمی غلاف۔ بحر اعظمی اور بر اعظمی غلاف۔ سوال نمبر ب، وسطی خول اور قصر عرض دونوں میں یکساں طور پر کون سا معدنی عنصر پایا جاتا ہے، یعنی کون سا جز پایا جاتا ہے؟ وہ ہے میگنیشیم۔ دوسرا آپشن صحیح ہے میگنیشیم۔ بہت سارے مادے پائے جاتے ہیں زمین میں، تو وسطی اور قصر عرض کے وسطی خول اور قصر عرض میں دونوں میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، یعنی سیما اور سیال اوپری حصے میں ہے وسطی خول، اور فیما ہے وسطی خول میں، تو فیما میں میگنیشیم ہے اور سیما میں بھی میگنیشیم ہے۔ زمین کے اندرونی مغز میں ذیل میں سے کون سی معدن پائی جاتی ہے؟ اندرونی زمین کے ایک دم اندرونی کور میں، اس میں نیفے پایا جاتا ہے، لوہا اور نکل، یعنی فیرس اور نکل ہوتا ہے۔ اسکول فیرس یعنی لوہا، لوہا اور نکل۔ چوتھا آپشن صحیح ہے۔ دال ہے بیرونی مغز ذیل میں سے کس شے سے بنا ہے؟ بیرونی مغز، مغز کے 2 حصے ہیں، اندرونی مغز اور بیرونی مغز۔ بیرونی مغز لوہا کا بنا ہوا ہے۔ 10واں ہے سوال نمبر ہے اندرونی مغز ذیل میں سے کون سی حالت میں ہے؟ اندرونی مغز ٹھوس حالت میں ہے، وہ مائع نہیں ہے، ٹھوس ہے۔ واو، ہم زمین کی جس تہہ پر رہتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ قصر عرض ہے، لیتھوسفیئر۔ تیسرا آپشن صحیح ہے، چوکون کا نشان لگانا تھا باکس کے اندر۔ زلزلے کی کون سی لہریں مائع سے گزر سکتی ہیں؟ ابتدائی لہریں۔ ابتدائی لہریں ایسی ہیں جو مائع، ٹھوس اور گیس تینوں طرح کے مادوں سے گزر جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، صحیح ہے یا غلط لکھنا ہے اور غلط بیان کو درست کرنا ہے۔ تو پہلا بیان ہے زمین کے اندرون کے مختلف حصوں میں اشیاء کی کثافت یکساں نہیں ہے۔ یہ بیان درست ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے ہے زمین کے اندرونی حصے کا مغز سخت چٹانوں سے بنا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا خانہ پوری میں، یہ جو جملہ بالکل درست ہے۔ جیم ہے بیرونی مغز سے ثانوی لہریں نہیں گزرتی۔ یہ بھی جملہ درست ہے۔ دال ہے بر اعظمی غلاف سلیکا اور میگنیشیم سے بنا ہے۔ بیرونی غلاف سلیکا اور میگنیشیم سے بنا ہوا ہے۔ بر اعظمی غلاف، تو بر اعظمی غلاف سلیکا اور ایلومینیم سے بنا ہے۔ اس کا اوپر جس کو ہم سیال کہتے ہیں، سلیکا اور ایلومینیم، یہ جملہ غلط تھا۔ آپ نے جو درست کیا ہے میگنیشیم نہیں ہے، وہ ایلومینیم ہے، تو ایلومینیم کا انڈر لائن کر دیں جو درست کیا آپ نے۔ سوال نمبر 3، قصر عرض کے کون سے 2 حصے ہیں؟ ان کی درجہ بندی اس کی درجہ بندی کس بنیاد کیا ہے؟ جواب اس کا پوائنٹ وائز 3 پوائنٹ میں جواب لکھا ہے۔ قصر عرض کے 2 حصے بر اعظمی غلاف اور بحر اعظمی غلاف۔ دوسرا پوائنٹ ہے زمین کے جس حصے پر خشکی ہے اسے بر اعظم کہتے ہیں، اور زمین کے جس حصے پر سمندر ہے اسے بحر اعظم کہتے ہیں۔ بے، وسطی خول کو کمزور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا بھی 4 پوائنٹ میں جواب ہم نے مرتب کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے وسطی خول کا اوپری حصہ متحرک ہے، یعنی حرکت میں ہے۔ دوسرا، زیادہ دباؤ اور حرارت کی وجہ سے چٹانیں پگھلی ہوئی ہیں۔ تیسرا ہے اس حصے سے زلزلہ اور آتش فشاں کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے وسطی خول کو کمزور کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر جیم، زمین کا مقناطیسی کرہ محوری گردش کا نتیجہ ہے، واضح کیجیے۔ اس کو بھی ہم نے 4 پوائنٹ میں مرتب کیا ہے۔ زمین کے اندرونی اور بیرونی مغز کے درجہ حرارت میں 1000 ڈگری سین لکھا ہوا، یعنی سیلسیس کا مختصر نام لکھا ہے میں نے سین کے حوالے سے۔
درجہ حرارت میں 1000 ڈگری سیلسیس کا فرق ہے، اس لیے عمودی لہریں تیار ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے زمین کی محوری گردش کی وجہ سے یہ لہریں دائرہوی شکل میں لٹو کی طرح گردش کرتی ہیں۔ تیسرا، ان لہروں میں بجلی پیدا ہوتی ہے اور مقناطیسی میدان تیار ہوتا ہے، اس لیے زمین کا مقناطیسی کرہ محوری گردش کا نتیجہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، خوبصورت شکلیں بنا کر نامزد کیجیے۔ زمین کے اندرونی حصے کی شکل بنا کر اسے نامزد کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شکل پیج نمبر 12 پر، یہ شکل 2.2 اس کو پینسل سے بنانا ہے اور اس کو شیڈ کرنا ہے۔ یہ پینسل کلر سے بھی اس کو شیڈ کر سکتے ہیں اور پین سے اس کو نام لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے شکل نمبر 2.2 پیج نمبر 12 سے دیکھ کر کے بنا لیں آپ اپنی کاپی میں، تو درسی کتاب کی شکل نمبر 2 پیج نمبر 12 پر۔ دوسرا ہے مقناطیسی قطب اور خط استوا، یہ بھی ایک شکل ہے، پیج نمبر 13 پر ہے، شکل نمبر 2.3 بے ہے۔ اس کو بھی آپ پینسل سے بنا لیں اور جہاں اس کی ضرورت ہو اس کا نام لکھ لیں۔ سوال نمبر 5 ہے جغرافیائی وجوہات۔ زمین کے اندرونی حصوں میں عدم تسلسل پایا جاتا ہے، وجہ بتانا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے زمین کا اندرونی حصہ قصر ارض، وسطی خول اور مغز 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ زمین کے 3 حصے ہو گئے، قصر ارض، وسطی خول اور مغز۔ دوسرا ہے تینوں حصوں میں بنیادی عناصر، معدنیات، درجہ حرارت اور دباؤ میں فرق ہوتا ہے، الگ الگ عنصر سے بنے ہوئے ہیں۔ تیسرا ہے گہرائی میں جانے پر چٹانوں کے دباؤ اور کثافت میں اور حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دباؤ، کثافت اور حرارت تینوں چیزیں بڑھ جاتی ہیں گہرائی پہ جانے پر۔ چوتھا ہے اس لیے زمین کے اندرونی حصوں میں عدم تسلسل پایا جاتا ہے۔ چوتھا سوال نمبر بے، بنیادی عناصر کی کثافت اور زمین کے اندرونی حصے میں ان کی مقام میں ربط ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے قصر ارض میں سلکا اور ایلومینیم جیسے کم کثافت والے ہلکے مادے پائے جاتے ہیں، جن کی کثافت کم ہوتی ہے، ایسے مادے۔ دوسرا ہے اوپری تہہ کے نیچے سلکا، میگنیشیم مادے ملتے ہیں جو سیال سے زیادہ کثافت والے، سیال یعنی سلکا ایلومینیم سے زیادہ کثیف ہے وہ۔ تیسرا ہے سب سے زیادہ وزنی مادے لوہا اور نکل یعنی نفے والے حصے میں، اندرونی حصوں میں، جو زمین کے مغز میں پائے جاتے ہیں۔ چوتھا ہے ہلکے مادے اوپر اور وزنی مادے نیچے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح بنیادی عنصر کی کثافت زمین کے اندرونی حصے میں ان کے مقام میں ربط ہوتا ہے، یعنی جو وزنی مادے ہوتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں، جو ہلکے مادے ہوتے ہیں وہ اوپر آتے ہیں۔ سوال نمبر ج، وسطی خول زلزلہ اور آتش فشاں کا مرکز ہے، وجہ اس کی۔ پہلا پوائنٹ، وسطی خول میں زیادہ حرارت کی وجہ سے چٹانیں پگھلی ہوئی حالت میں۔ نمبر 2، یعنی یہاں پر حرارت زیادہ ہے، دباؤ بھی زیادہ ہے، اس خول میں لاوا جمع ہوتا ہے، زیادہ دباؤ اور حرارت کی وجہ سے ثانوی توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسرا، عمودی سمت میں توانائی کی لہروں کے بہاؤ کی وجہ سے قصر ارض میں شگاف پڑ جاتا ہے، شگاف یعنی دراریں پڑ جاتی ہیں دباؤ کی وجہ سے، اس لیے وسطی خول زلزلے اور آتش فشاں کا مرکز ہے۔ سوال نمبر د ہے، سطح زمین کے مقابلے سمندری سطح کے نیچے زمین کی اندرونی تہوں کی موٹائی کم ہے، سمندر کے نیچے زمین کی موٹائی کم ہے، بر اعظمی حصوں میں زیادہ ہے، یہ بات پوچھی جا رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، بر اعظمی غلاف یعنی سیال کی کثافت کم ہونے کی وجہ سے یہ حصہ وسطی خول کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ دوسرا، بحر اعظمی غلاف یعنی سیما کی کثافت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ وسطی خول میں ڈوب جاتا ہے۔ تیسرا، اس لیے سطح زمین کے مقابلے سمندری سطح کے نیچے زمین کی اندرونی تہہ کی موٹائی کم ہے۔ سوال نمبر ہے، مقناطیسی کرے کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا بھی ہم نے جواب 3 پوائنٹ میں مرتب کیا ہے۔ نمبر 1 ہے، زمین کے اوپر کرۂ ہوا میں اوزون گیس کی تہہ ہے جو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ کرنیں کے مضر اثرات کو زمین تک نہیں آنے دیتی۔ الٹرا وائلٹ ریز جو زمین پر آتی ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، مضر ہوتی ہیں، زمین تک وہ نہیں پہنچ پاتی، اوزون گیس کی وجہ سے چھن کر کے آتی ہیں۔ دوسرا، زمین کے اطراف موجود مقناطیسی کرے کی وجہ سے باد شمسی میں بہنے والے ذرات اوزون تہہ میں داخل نہیں ہونے پاتے اور اوزون تہہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرا،
اس لیے مقناطیسی کرے کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح یہ سوال جواب آپ کے مکمل ہوئے۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کا ایکسپلینیشن کا ویڈیو دیکھ کر کے آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کر کے لکھیں گے۔ لکھنے سے پہلے آپ ایکسپلینیشن کا ویڈیو سمجھ لیں، بہت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ نے اس چینل کو جغرافی ٹیچ ویری نائس یہ چینل ہے، اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔